جو ہے حدیث کے جو بیان ہوئی ہے اس کے جو ہے راوی ہیں محمد بن ہارون صوفی کہ یہ گئے ہیں عبدالعظیم حسنی کس کے پاس گئے ہیں؟ امام نکی علیہ السلام کے پاس. جب وہاں پہنچے ہیں تو امام نکی نے ارشاد فرمایا مرحبا بکا یا ابا قاسم، اے ابو القاسم خوش آمدید، خیر مقدم، انت ولینا حقا، تو ہمارا دوستدار ہے، محب ہے. فقلت له یا ابن رسول اللہ انی ارید ان اعرض علیک دینی، کہ اے فرزند رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنے دین کو آپ کے سامنے پیش کروں، جو میرا عقیدہ ہے، جو میرے احکام ہیں. فَإِنْ كَانَ مَرْضِيًا ثَبَّتْ عَلَيْهِ، اگر یہ صحیح ہوا تو اس پر آپ تصدیق کریں، تائید کریں، مہر لگائیں. حَتَّى أَلْقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تاکہ میں اپنی خدا کی بارگاہ میں صحیح عقیدے کے ساتھ جاؤں. عقیدے کا صحیح ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. عقیدہ غلط ہے تو نمازیں قبول نہیں ہیں، حج قبول نہیں ہے، روزہ قبول نہیں ہے. فَقَالَ هَاتِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، بیان کر اے ابو القاسم، انی اقولو، کس نے کہا؟ عبدالعظیم میں نے کہا. کس کی بارگاہ میں؟ امام نکی کی بارگاہ میں. ان اللہ واحد لیس کمثلہ شیء، اللہ جو ہے ایک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. خارج من الحدین الحد الابطال والتشبیہ، اور خداوند تعالیٰ دو حدوں سے خارج ہے. حد ابطال یعنی ہم کسی اس کے حکم کو باطل نہیں کر سکتے، اس کی کسی خصوصیت کو ہم باطل نہیں کر سکتے. حد تشبیہ، اور ہم اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اللہ کو کسی کے ساتھ ملا نہیں سکتے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ، خدا کا جسم نہیں ہے، ولا صورت، نہ کوئی شکل ہے، ولا عرض، اور نہ عرض ہے اس کی، ولا جوہر، اور نہ اس کا کوئی اصل اور جوہر جو ہم دیکھ سکیں ہو ہے. بل ہوا مجسم الاجسام، بلکہ وہ جسموں کو پیدا کرنے والا ہے، مصور الصور، صورتوں کو بنانے والا ہے. خالق الاعراض والجواہر، اور اعراض و جواہر کو پیدا کرنے والا ہے. رب کل شیء، ہر چیز کا رب ہے. مالک و خالق و جائل و محدث، خداوند تعالیٰ ہر چیز کو خلق کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کو بنانے والا ہے، اس کو کریٹ کرنے والا ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، محمد اللہ کے عبد ہے، وَرَسُولُهُ، اور رسول ہے، وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اور خاتم النبیین ہے. وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور لا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یوم القیامت تک. ان شریعت خاتم الشرائع، نبی جو شریعت لایا وہ آخری شریعت ہے. ولا شرائع بعد الی یوم القیامہ، اس کے بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں ہے. فاقول ان الامام والخلیفۃ وولی الامر بعدہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم جعفر ابن محمد، ثم موسیٰ ابن جعفر، ثم علی ابن موسیٰ، ثم محمد ابن علی، ثم انت مولایا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح بیان کیا کہ پیغمبر کے بعد جو امام ہے، خلیفہ امام علی ہے، پھر امام حسن ہے، پھر امام حسین ہے، پھر امام زین العابدین ہے، پھر امام باقر ہے، پھر امام جعفر صادق ہے، پھر امام موسیٰ کاظم ہے، پھر امام رضا علیہ السلام ہے، پھر امام محمد تقی ہیں، اور پھر آپ ہیں. فقالا لأنه لا يرى شخصه، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثم انت مولائی. فقالا علی علیہ السلام، پھر علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. علی جہاں سے کون مراد ہے؟ علی نکی، علی ہادی. پھر انہوں نے ارشاد فرمایا من بعدی الحسن ابنی، میرے بعد میرا بیٹا حسن عسکری ہے. فکیف للناس بالخلف بعدہ، پھر جو اس کے بعد حسن عسکری کے بعد ایک اور خلیفہ ہوگا، اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ قال فقلت کیف ذاک یا مولا، پھر عبدالعظیم کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا کہ کیسے ہوگا، وہ کون ہوں گے، کس طرح ہوں گے؟ پھر جو ہے وہ امام نے ارشاد فرمایا لأنه لا يرى شخص، لوگ جو ان کو نہیں دیکھیں گے، ولا يحل ذکرہ باسمہ حتی یخرج، اور وہ غیبت میں ہوں گے یہاں تک کہ وہ ظہور کریں. فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، جب ظہور کریں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، جیسے وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. فَقَالَ قُلْتُ اقررت، پھر میں نے کہا، کس نے؟ عبدالعظیم نے. کس کے سامنے؟ امام نکی کے سامنے، کہ میں اقرار کرتا ہوں ان تمام عقائد کا. اور ایک اور چیز کا، وہ کیا؟ اقول ان ولی ولی اللہ، جو آدمی ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. وعدوہم عدو اللہ، جو ان سے دشمنی کرے گا اللہ کا دشمن ہوگا. وطاعتہم طاعت اللہ، ان ہستیوں کی 12 ہستیوں کی جو اطاعت ہے اللہ کی اطاعت ہے. ومعصیتہم معصیت اللہ، ان کی بارگاہ میں گناہ کرنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. واقول ان المعراج حق،
والمسألة في القبر حق والجنة حق والنار حق والصراط حق والميزان حق وأن الساعة الآتية لا ريب فيه وأن الله يبعث من القبور. پھر میں نے کہا امام کی بارگاہ میں معراج حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اور قبر میں جو سوال ہوگا منکر نکیر کا وہ بھی سچ ہے، جنت بھی سچ ہے، حق ہے، اور دوزخ بھی سچ ہے، صراط پل صراط حق ہے، سچ ہے، میزان جہاں اعمال کو تولا جائے گا ترازو وہ حق ہے، سچ ہے، اور قبر میں جو حالات گزریں گے، سوال ہوں گے جو قبر میں وہ سچ ہیں. خدا انسانوں کو قبر سے مبعوث کرے گا. وَأَنَّ الْفَرَائِضَ وَاجِبَةٌ بَعْدَ الْوِلَایَةِ، اور پھر جو فرائض واجب ہیں ولایت کے بعد، ان جو واجبات ہیں ولایت کے علاوہ، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. فقال علی ابن محمد، پھر ارشاد فرمایا، کس نے؟ علی ابن محمد کون ہے؟ امام نکی. کیا ارشاد فرمایا؟ یا ابا القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضی لعبادہ، خدا کی قسم یہی وہ دین ہے جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا. وثبتک اللہ بقول ثابت، خدا کے حکم سے تو اس پر قائم و دائم رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اب جو لوگ نئے نئے عقیدے بیان کرتے ہیں کہ علی رب ہے، اللہ علی جل جلالہ، یہ سارے باطل ہیں. یہ ٹوٹل خلاصہ ہے عقائد کا، شیعہ عقائد کا، جو کس نے بیان کیے؟ عبدالعظیم نے امام ہادی کی بارگاہ میں، اور روایت اس کی سند بھی صحیح ہے، اس میں راویوں میں کوئی خدشہ نہیں ہے، اور شیعہ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر کوئی چیز بیان کر رہا ہے وہ شیعہ نہیں. نصیری وہ ہو سکتا ہے، اسماعیلی وہ ہو سکتا ہے، آغا خانی وہ ہو سکتا ہے، علوی ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اقرار کرے وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ہمیں طاقت دینے والا ہے. اگر اس کے علاوہ اگر ہم عقیدہ رکھیں گے کہ فلاں ہستی بھی رزق دیتی ہے تو یہ شرک ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رزق ان کے واسطے سے ملتا ہے، ان کے صدقے سے ملتا ہے، ان کے وسیلے سے ملتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے. اور پھر کوشش یہ کریں اپنے سٹیج کو کنٹرول کریں، اور سٹیج پہ بھی انسان اگر شاعر ہے نا اس کو شاعری کرنی چاہیے، سٹیج پہ جا کر فتویٰ نہیں دینا چاہیے. ایک اگر ذاکر ہے اس کو وہاں ذکر کرنا چاہیے، اس کو جا کر وہاں فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ جو ہے فلان چیز واجب ہے، فلان چیز مستحب ہے، اس چیز کو بجا لائیں، اس چیز کو بجا نہ لائیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی حدوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور پھر اوٹ پٹانگ دلیل دیں گے اپنی عقیدے پر. مثال کے میں سن رہا تھا ایک دفعہ کہ کچھ لوگوں نے رواج ڈال دیا کہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھے، اور اس میں بھی ابھی فرقے بن گیا ہے. کوئی صرف علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کوئی 12 اماموں کے نام لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ غازی عباس کا نام ہی لیتے ہیں. وہ ہے کہ مولانا تصدق، حافظ تصدق سے انہوں نے تو پورے جو ہے وہ ساری ہستیوں کے نام لے لیا ہے نماز میں. بعد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب کلندر پاک رہ گئے نہیں، اب کوئی گل نہیں، پریشان نہ ہو، اگلی نماز بچ کسر کٹ دوں. جی یہ کیا ہے؟ نماز ناپی تولی ہوئی ہے، معین مشخص ہے. وہاں ہم معنی لفظ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، مترادف بھی استعمال نہیں کر سکتے، وہاں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اور جہاں تک اہل بیت کا نام ہے نا نماز میں، اہل بیت کا نام ہے نماز میں، اہل بیت کا نام نماز میں، یہ درود پڑھتے ہیں نماز میں، یہ اہل بیت کا نام. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شامل کروں گا، نہیں، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. خود اللہ کا نام جو ہے نا وہی استعمال کرنا جو اللہ کا نام نماز میں آئمہ نے کہا ہے، ورنہ اللہ کے جو ہے وہ ہمارے برادران اہل سنت کے مطابق 99 نام ہیں. جی ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نام 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں. ہر صفت ایک نام ہے، ہر کوالٹی ایک نام ہے. وہ حی ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مصور ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، یہ سارے نام ہیں اللہ کے. کیونکہ اللہ لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں.
بس ہم اللہ کے ناموں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نام بے شمار ہے, لیکن نماز میں وہی اللہ کا نام استعمال ہوگا جس کا حکم ہوا ہے. اللہ اکبر کہیں گے, مالک اکبر نہیں کہیں گے, رب اکبر نہیں کہیں گے, شافی اکبر نہیں کہیں گے, کافی اکبر نہیں کہیں گے, کیونکہ اللہ کے نام ہے نا, اللہ کی صفات سونی صفات ہے, خوبصورت صفات ہے اللہ کی. تو بس ہمیں عقیدے کے لحاظ سے یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہر چیز کا ایک ماہر ہے نا, ایکسپرٹ ہے. عقل یہ کہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو جس قسم کا ہو, اسی برانچ سے متعلقہ ایکسپرٹ سے آپ سوال کریں. ہارٹ کے مریض ہیں, ہارٹ کے ایکسپرٹ سے سوال کریں. وہاں اسپتال میں جو چپڑاسی ہے اس سے سوال تو نہیں بنتا. آپ برین کا کوئی مسئلہ ہے تو برین کے ایکسپرٹ سے سوال کریں. وہاں اسپتال کی نرس سے مشورہ لینے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آل بیت کا جو علم ہے, توحید کے حوالے سے ہو, نبوت کے حوالے سے ہو, عدل کے حوالے سے ہو, امامت کے حوالے سے ہو, قیامت کے حوالے سے, یہ علماء نے آپ کو بتانا ہے, مجتہدین نے آپ کو بتانا ہے. وہ اس ضمن میں اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں. ذاکر بہترین اس کی آواز ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا, سنیں اور سرور کریں, مزہ لیں. شاعر بہترین شاعری کر رہا ہے, اس کے قافیے اور ردیف کو دیکھیں اور خوش آ جائیں. لیکن وہی شاعر جا کر آپ وہاں پر اگلے مرحلے میں سر کے بعد آپ کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے بعد کوئی فتویٰ دینے جائے تو روک لیں. بھائی جی یہاں تک تمہاری یاد تھی, یہاں تک تمہارا مسئلہ تھا, ہم نے سن لیا, اس سے آگے تیرا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد تجھ سے نہیں پوچھیں گے, تجھ سے حاصل نہیں کریں گے. اس کے بعد ہم مجتہد کی طرف رجوع کریں گے, عالم دین کی طرف رجوع کریں گے, علماء کی طرف رجوع کریں گے. اور ان کو بھی چاہیے کہ کیا ہے, اتنی چیز بیان کریں جو ان کی دائرہ اختیار میں. میرا ایک دائرہ اختیار ہے نا جی, کہ میں آپ کے سامنے خطبہ دیے, چاند جیسے بیان کیے, کوئی اخلاقی مسئلے بیان کیے ہیں, تھوڑا سا آپ کو خوش کیا ہے جی, یہ میرا اختیار ہے. اب میں یہاں پر ایک فتویٰ شروع میں اختیار میں نہیں ہوں, میں مجتہد نہیں ہوں کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے اس طرح پاؤں رکھ کر کے بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے یا حرام ہے یا مستحب ہے اپنی طرف سے. یہ میرے لیے بھی سوٹ نہیں کرتا اور آپ کے لیے بھی سوٹ نہیں کرتا. آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتا کہ مجھ سے آپ فتویٰ. ایک آدمی کے پاس چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہے نا, چھوٹی گاڑی کا لائسنس مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا جی, تو اس کو چاہیے بڑی گاڑی نہ چلائے. وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرے گا, گاڑی کو بھی تباہ کرے گا, روڈ پہ بھی مسئلہ پیدا کرے گا اور دوسرے انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرے گا. اور مجتہد مسئلے کا بھی یہی سلسلہ ہے, جو لائسنس ہے آپ کے پاس نا وہی چلائیں, اس سے بڑی گاڑی جو ہے وہ چلانے کی کوشش نہ کرے. خود بھی نقصان اٹھائیں گے, دوسروں کو بھی نقصان.